الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. ہم سے اور آپ سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء ہیں، فرشتے ہیں. فرشتوں سے تو برائی کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی، گناہوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان سے گناہ نہیں ہوتے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن سے غلطیوں کا صدور نہیں ہوتا ہو. لیکن ایک ہوتا ہے غلطی کا ہو جانا اور ایک ہوتا ہے غلطی کرتے رہ جانا. غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن غلطی کرتے رہنا، گناہ کرتے رہنا، یہ بری بات ہے. ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے. ابن آدم جو ہے وہ گناہوں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن کیا کہا آگے کہ خیر الخطائین التوابون. آپ غور کیجئے اس جملے پہ کہ ایک تو انسان گناہ کرے، اللہ کا بندہ گناہ کرے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بہترین گنہگار ہے وہ. کوئی گناہ کرنے والا، آپ تصور کریں کہ کوئی گناہ کرنے والا شخص بہترین ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہو سکتا ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے. کون؟ التواب، توبہ کرنے والا. گناہ کرنا اللہ کو ناپسندیدہ نہیں ہے، گناہ ہو جانا اللہ کو ناپسندیدہ نہیں ہے. اللہ کو ناپسندیدہ کیا چیز ہے؟ کہ غلطی پر قائم رہنا، غلطی پر مصر ہونا. قرآن پاک اس کو کیا کہتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کہ اہل ایمان تو یہ ہے کہ اگر وہ غلطی سمجھ جاتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اس پہ اصرار نہیں ہوتا، ان کو مصر نہیں ہوتے، پلٹتے نہیں، بار بار غلطی نہیں کرتے. تو ایک بار کا غلطی ہو جانا اور غلطی کے بعد توبہ کر لے جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا، روزمرہ کی جو لائف ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہوا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس گناہ کے بعد ہم کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ بڑی سختی کی، یہ شقاوت کی بات ہے، یہ بڑے گناہ کی بات ہے. گناہ ہو جانا بڑا گناہ نہیں ہے، گناہ پر قائم رہنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ انفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو دو امان دی گئی ہیں اللہ کے عذاب سے. پہلا کیا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، اللہ ہرگز ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک امان اٹھ چکی، اللہ کے رسول چلے گئے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو اللہ کے عذاب کو روکنے والی جو دوسری چیز ہے، جو دوسری امان ہے، کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دوسری امان یہ ہے کہ جب انسان، اللہ کے بندے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں. استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہوتے اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ معنی ہوتے ہیں نا استغفار کے. ہم علماء کرام سے ہی سنتے ہیں
تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک امان یہ ہے کہ جب تک اللہ کا نبی ہوگا اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا، تو وہ امان ختم ہو چکی، دوسری امان ابھی بھی باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر تم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی مغفرت چاہو، انہ کان غفارا، بڑا معاف کرنے والا ہے وہ، رب ذوالجلال کو معاف کرنا پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم دعا پڑھتے ہیں نا رمضان میں، آخری عشرے کی دعا ہم کو سکھائی گئی، ہم کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ آپ عفو درگزر کے پیکر ہیں، آپ کی شان ہے عفو درگزر، آپ کو معاف کر دینا پسند ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی استغفار پڑھنا، اور کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، مختصر ہے نا، رب اغفر لی وارحمنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بہت سارے صیغے ہو سکتے ہیں، جو چھوٹا صیغہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ، ایک روایت میں ہے کہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے اور اپنے دن کا خاتمہ سونے سے پہلے استغفار پڑھتے۔ کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول تو بخشائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول سے اللہ تو ویسے ہی راضی ہے اور خوش ہے، افضل الانبیاء، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ امتیوں کو کہ استغفار پڑھ کرو۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہوا ہے، تو کہا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، برسوں ہو گئے شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے، استغفار پڑھو۔ تیسرا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے مالی تنگی ہے، فقر فاقہ ہے، قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ تینوں موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استغفار پڑھو۔ مال کی کمی ہو استغفار، بچے نہ ہو رہے ہوں استغفار، سوکھا پڑا ہو، آسمان سے بارش آئے نہ ہو استغفار۔ قرآن کی آیت بھی تو یہی کہتی ہے جو میں نے ابھی پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر فائدہ کیا ہے استغفار کا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر وہ موسلا دھار بارش نازل کر دے گا، ایک سوکھے کا حل۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دوسرے کا حل مالی تنگ دستی، پریشانی، قرض میں ڈوبا ہوا ہے شخص، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرے کا حل وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی، تو اس میں تینوں چیزیں آ گئی نا، آسمان سے بارش، جو بے اولاد ہے اس کو اولاد، جو مفلس ہے قرض دار ہے اس کو پیسے مل گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات، تمہارے لیے جنتیں، وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس استغفار کے عوض، استغفار کے بدلے میں تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور ان تمام چیزوں کو جس کا تم نے تصور، تم نے کچھ امید بھی نہیں کی ہوگی، اس استغفار کے بدلے میں انعام کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، استغفار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رات دن، خاص کر کے اس فتنے کے دور میں، کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے ہوتا رہتا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اس کی فضیلت بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنا واجب ہے اس لحاظ سے، اور کبھی کبھی استغفار پڑھنا ہمارے لیے مستحب بھی ہے۔ اگر ہم نے گناہ نہیں بھی کیا ہے مان لیجئے، تو اس کے فوائد یہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے، کہ ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہوگی، ہمارے پاس رزق میں فراوانی ہوگی، خشک سالی نہیں ہوگی، تو استغفار کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور چھوٹی سی دعا ہے، ہم تو
ہم کلمے بچپن میں ہم کو ہمارے اساتذہ نے یاد کروایا کہ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ. چھٹا کلمہ رد کفر ہم نے یاد کیا. ساتواں کلمہ ایمان مجمل یاد کیا. آٹھواں کلمہ ایمان مفصل یاد کیا، آمنت باللہ و ملائکتی وغیرہ وغیرہ. چلیے ٹھیک ہے، یہ اگر یاد نہیں ہے، پانچواں کلمہ یاد ہے تو اس کو آپ پڑھیں. ورنہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ 100 مرتبہ ہم اس بات کو گرہ باندھ لیں کہ دن میں ہمیں 100 مرتبہ کم سے کم استغفار پڑھنا ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو جائے گی، اللہ کے ربی ہمارے رسول ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے ہمارے گناہوں سے ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا ہمارے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو مالی تنگی ہے وہ دور ہوگی. اولاد اگر ہے کسی کی تو ضروری نہیں کہ وہ اولاد کے لیے دعا پڑھیں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا پڑھیے. کہ جس کے اولاد نہیں ہے اس کے اولاد ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے گا. لیکن جس کے اولاد ہیں ان کو نیک صالح بنائے گا، ان کو فائدہ مند بنائے گا دین کے لیے، انسانیت کے لیے، آپ کے لیے. تو اس لحاظ سے ہمیں استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ ہمیں استغفار کا اہتمام کرنے والا بنائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے، اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں ان انعامات کو بھی ہمارے لیے مقدر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.